یہ اسم ذات ہر زمانے میں ہے، صرف ایک اس کی شناخت نہیں ہے۔ اس وقت جتنے بھی آدمی ہیں کسی نہ کسی سے بیعت ہوں گے۔ ہر شخص اپنے پیر کو ولی سمجھتا ہے، تب اسے بیعت ہوا نا، کیونکہ بیعت ولی کی ہوتی ہے۔ اب سارے تو ولی نہیں ہو سکتے ہیں نا، سب کے پیر ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 360 ولی ہوتا ہے، 40 ابدال ہوتا ہے۔ ابدال کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیعت کرے، صرف غوث اور کتب، ایک غوث 3 کتب، وہ ابدال، ایک غوث 3 کتب وہ بیعت کے مجاز ہیں، یا ان کے آگے خلیفے۔ اب جدھر بھی جاؤ غوث زمان اور کتب زمان، غوث زمان اور کتب زمان۔ اب ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا۔ ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے، چور کو چور پہچانتا ہے۔ ان کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے تمہیں ذاکر قلبی بننا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے۔ جب تمہاری دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جائیں گی، پھر یہاں نزدیکی دربار ہے عبداللہ شاہ غازی کا، وہاں چلے جانا، وہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے۔ جس طرح بادل ٹکراتے ہیں گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ ٹکراتا تو رکت بھی ہوتی ہے۔ تمہارے دل میں رکت پیدا ہو جائے گی، تمہارا ذکر تیز ہو جائے گا، سمجھ جاؤ گا یہ ولی ہے۔ پھر دوسری دربار پہ چلا جانا، سیون شریف چلے جانا، وہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ، وہاں بھی رکت پیدا ہو جائے گی، دل کی دھڑکن اللہ اللہ تیز ہو جائے گی، سمجھ جاؤ گے کامل ہے۔ پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا، مرشد کے پاس چلے جانا۔ اگر وہاں بھی جانے سے وہی چیز ہوتی ہے جو سیون شریف میں ہوئی تھی یا غازی بابا پہ ہوئی تھی، پھر تمہارا مرشد کامل ہے۔ پھر جان بھی جاتی ہے، جانے دینا، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر تم جیسے بھی ہو پرواہ نہیں۔ سلطان صاحب نے فرمایا ہے اساں مرشد پھڑیا آپ پہ اللہ سی سارا ہو، کہ ہم نے مرشد کو پکڑ لیا، اب وہ خود ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرائے گا، صاف کرائے گا، ہمارے دل کو زنگ اتارے گا۔ بلکہ ایسے مرشد کے لیے حدیث ہے کہ یوم محشر میں چمک رہیں گے ایک کونے پہ نبیوں کی طرح، لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون سا نبی ہے، آواز آئے گا نبی نہیں ولی تھا۔ لوگ کہیں گے ولی تو ہر زمانے میں ہوتا ہے، دیکھیں تو جا کے صحیح، پہچان جائیں گے۔ ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا، چلو بخش دو۔ ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانا کھلایا تھا، چلو بخش دو۔ ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کپڑا دیا تھا، چلو بخش دو۔ ہزاروں گنہگار اسی طریقے سے بخشے جائیں گے، اور جن کو ان نے خریدا ہوا ہوگا، جو اس کے مریض ہوں گے، جن کو خریدا ہوا ہوگا، پھر وہ جدھر جائے گا ادھر ان کو بھی لے کے جائیں گے۔ پھر آپ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کامل نہیں ہے نا، تو پھر تو ہم ہی نکمے ہی ہیں نا۔ تو پھر سلطان صاحب نے فرمایا اس کو بوری میں بند کر دینا، تو یہاں کراچی میں سمندر نزدیک ہے، وہاں جا کے پھینک دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے۔ تمہارے اندر وہ جو 16 مخلوقیں تھی جنہوں نے رب تک پہنچنا تھا، رب تک یہ جسم نہیں جاتا ہے، وہ مخلوقیں جاتی ہیں۔ تم نے بیعت کری، اللہ کو پانے کے لیے بیعت کری، شخصیت پانا مقصد نہیں، مقصد تو رب پانا تھا۔ اس نے وہ 16 مخلوقیں ضائع کر دی۔ اگر اس کے 1000 مرید ہیں تو 16,000 کا قاتل ہے نا۔ پھر قاتل وہ ایسی مخلوقیں تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری کچھ ایسی مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جس کے اندر ہے وہ بھی نہیں جانتے، اور وہ مخلوق جب اپنے ہاتھ نوری ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔
اور وہ مخلوق تھی، تم مر بھی جاتے اور وہ مخلوق قیامت تک تمہاری جگہ اللہ اللہ کرتی رہتی، وہ ان 16 مخلوقوں کا قاتل ہے۔ تو پھر بتاؤ جدھر وہ جائے گا تم کو ادھر لے کے جائے گا۔ اب ولیوں کے لیے کیا ہے جو ولی بنے ہوئے ہیں؟ جس طرح جھوٹی ولایت کا دعوے دار، جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر ہے، نبی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، کافر ہے، اس کو ماننے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ولی نہیں ہے، اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، تو پھر وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، اور اس کو ماننے والے کمبخت اور بے نصیب۔ اور پھر ولی کیا ہے؟ یہ سارے اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں، پھر ولی کیا ہے؟ ولی پھر وہی ہے، اگر آپ کی نواز شریف سے دوستی ہے تو نواز شریف سے بات چیت ہو اور اس کو دیکھا ہوا، نہ دیکھا ہے نہ بات چیت ہے، کہتے ہیں میرا دوست ہے، جھوٹ ہے نا؟ ولی اللہ، اللہ کا دوست، اللہ سے بات چیت ہو، اللہ کو دیکھا ہوا، وہ ولی اللہ ہے۔ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اسے بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں، کتنا بڑا فراڈی ہے۔ بتا، یقین کرو اس علم باطن کے بغیر علم ظاہر بیکار ہے۔ ایک حدیث میں ہے یہ جو ظاہر ہے یہ باطن کی نقل ہے۔ بات کہہ دیتے ہیں، فتوے تو پہلے ہی کافی لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ باطن کی نقل ہے، اصل ادھر ہے، نقل ادھر آیا۔ ایسے سب سے پہلے یہ جو عورت جس پہ تم مرتے ہو یہ بھی نقل ہے نا، اصل تو ہو رہے ہیں ادھر، وہ تمہارے لیے اصل ہے وہ ہو رہے ہیں، یہ نقل ہے ان کی جگہ آئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو تمہارے مکان تم بنائے ہو یہ بھی نقل ہے، ادھر سونے چاندی کے محلات ہیں، ادھر اینٹیں گارے کے مکان ہیں، یہ بھی ان کی نقل ہے، نقل ہے نا۔ اس کے بعد یہ جو تم فروٹ کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، یہ بھی نقل ہے۔ سب سے پہلے انگور آیا، اوپر سے بحشت سے آیا، آدم علیہ السلام نے کھایا، وہ اصل تھا، پھر وہ زمین میں گیا، پھر اگا، پھر زمین میں گیا، اس نقل ہی ہو گیا نا، اب اس میں زمین کی تاثیر ہو گئی، اور یہ بھی نقل۔ اور تیسری، جس خانے کعبہ میں تم جاتے ہو، کتنے پیار سے جاتے ہو، وہ یقین کرو وہ بھی نقل۔ وہ اصل خانہ کعبہ بیت المعمور ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دکھایا، خواب میں دکھایا کہ ایسے ہی نقل کا خانہ کعبہ بنا، انہوں نے ایسے ہی خانہ کعبہ بنا۔ اصل تو اوپر ہے نا، اصل میں اصلی جائے نا، اس میں تو نقلی بھی جا سکتا ہے، ہر قسم کا آدمی جا سکتا ہے، اس میں تو نقلی نہیں جائے گا، اس میں تو اصلی بننا پڑے گا۔ اور یقین کرو یہ تمہارا جو قرآن مجید ہے یہ بھی نقل، اور یہ بھائی پریس سے آیا، کاغذ یہاں سے خریدا، پریس لگایا، وہ نقل ہے نا۔ اصل جو قرآن مجید ہے اس میں اصلی پہنچے گا، وہ تو نوری الفاظ حضور پاک کے سینے مبارک میں۔ اصلی بنو گے تو اصل تک پہنچو گے، اگر اصلی نہیں بنو گے تو نقل ہی نقل ہے تمہارے لیے۔ اور یقین کرو یہ تمہاری نمازیں بھی نقل، وہ اصل نماز مومن کا معراج ہے، تو یہ نماز فرقوں میں مبتلا کر کے لے گئی، یہ نماز صورت ہے۔ مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے، صورت نقل کو بولتے ہیں، خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے، نماز حقیقت معراج ہے، اور یہ نماز نقل یہ فرقوں میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اب اس باطن کے بغیر زہر کا کوئی قبولیت نہیں ہے، نمازوں کی بھی قبولیت نہیں ہے، کیونکہ ان میں باطن نہیں ہے نا۔ باطن کیا ہے؟ زہر لوگوں کو دکھانے کے لیے، باطن اللہ کو دکھانے کے لیے۔ زہر کے لیے حکم ہے تو ایسی عبادت کر، مسجد میں جا کے کر تاکہ لوگ دیکھیں جا کے کہ تو نمازی ہے، اور باطن کے لیے حکم ہے ایسی عبادت کر، چپ کے کر، تو جان اور میں جانوں، اس کو بھی خبر نہ ہو۔
ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش